والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. درود شریف پڑھ لی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. محترم سامعین، معزز حاضرین، آج ساڈا مل بیٹھنا نماز دے متعلق 10 واسطے ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے خان انعام صاحب نے یہ ماشاء اللہ مہینے بعد ادا اہتمام کر دیں. تواڈے واسطے یہ درس قرآن دی مجلس سجاندے، مختلف علماء کرام نو دعوت دے کے تانوں دین دا پیغام پہنچاون دی محنت فرماندے. اللہ تعالیٰ انہوں اپنی شایان شان اجر عطا فرمائے اور انہوں دے اس عمل نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. عنوان نماز دا ایک عام جا عنوان سمجھا جاتا ہے کہ نماز دے بارے ہر ایک نو پتہ ہی ہے کہ نماز تے کی بیان ہونا ہے. لیکن میرے بھائیوں، نماز تے آج کل بیان ہونے نہایت ضروری ہے، کیونکہ نماز جتنا اہم شریعت دا حکم ہے اتنی زیادہ اس سلو غفلت برتی جا رہی ہے. اور نماز نہ پڑھنا جتنا بڑا جرم ہے انہوں ایک ہلکا جہا عمل سمجھا جائے. نماز کے فضائل برکات بے شمار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات تفصیل نال بیان فرمایا. تسی اکثر فضائل تو واقف بھی ہو. قرآن پاک اللہ فرماندے ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی. ایک جگہ ارشاد ربانی ہے کہ جڑے لوگ نماز دی حفاظت کر دیں وہ جنت الفردوس دے وارث بن سن. اور جنہوں جنت الفردوس مل گئی سب تو اعلیٰ جنت ہے. نماز دی اہمیت دل وچ ہونا ضروری ہے کہ نماز شریعت دا کیڈا وڈا حکم ہے.
یہ گل تسی اج یاد کرنی ہے، پکانی ہے، پھر ایک اور گل عرض کرنی ہے تو درس بیان مکمل ہو جائے۔ نماز ہے کی شے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سمجھانے ہیں، فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزاں تھے۔ اسلام ایک عمارت ہے، وہ 5 ستون ہیں، ایک کلمہ اور دوسری نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اچھا جتھے بنیاد ہی کوئی نہ ہوئے، ایرا ہی کوئی نہ رکھا جاوے، کد تے ستون ہی کوئی نہ ہوئے، وہ کدی عمارت بنی؟ تے نماز شریعت دا او اہم ترین حکم ہے۔ اللہ رب العزت دا کسے حکم دے بارے ایک دفعہ آنکھ چھڑنا گیا کم کرو کافی، کیونکہ اللہ ساڈا خالق، مالک، رازق، وہ جو حکم دے ساڈے واسطے مننا ضروری۔ قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے نماز دا ذکر، روزے دا، زکوٰۃ دا، حج دا، کئی احکامات دا کیتا، لیکن اکلی نماز اللہ تعالیٰ نے نماز دا نام لے کے قرآن پاک 109 مرتبہ حکم دیتا۔ کتنا بس گل نو سمجھنا ہے، کتنی باری حکم دیتا؟ کی مطلب؟ ایک بندہ ایک نماز چھڑدا ہے، اس اللہ تعالیٰ دے کتنے حکم پیچھا کیتے؟ جیڑی اللہ دا 109 واری نافرمانی کرے وہ اللہ دے نزدیک کیڈا وڈا مجرم ہوسی۔ نماز کیڈا وڈا حکم آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا، احکامات دیتے، لیکن نماز دا حکم کتھے دیتا؟ عرش الہی تے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، سارے نبیوں تو ود کے انعام عطا فرمایا، اتھے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اتھے 50 نمازاں دا حکم عطا فرمایا، تحفہ عطا فرمایا، انعام عطا فرمایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی درخواست تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً 9 مرتبہ دربار الہی وچ درخواست پیش کی تھی، تے 50 نمازاں 5 رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ دا ارشاد ہویا، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے کو گلاں بدل دیاں نہیں میرے محبوب، امت تیری نمازاں 5 پڑھ دیاں پر میں انہاں دا ثواب 50 دے دیتا۔ تے نماز دا حکم کتنے ملیا؟ اللہ نے عرش الہی تے بلا کے عطا فرمایا۔ اس گل نو علی اور سمجھنا، اللہ تانوں مینوں سب نو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ ساڈے بزرگ یہ حج تے تشریف لے گئے، اللہ ٹھاؤ لے جاوے ننو، اے نہ حج کیتا، مدینہ منورہ گئے، سارا کچھ کر کرا کے ہن انہاں دا پروگرام ہے واپس آون دا۔ انہاں مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف دے نال مارکیٹ وچ گئے تو تو خریداری کیتی کہ میں واپس جانا، لوکاں میں ملن آنا ہے تو انہوں میں تحفہ دیساں، کھجور، پانی، تسبیح، ٹوپی، رومال، سب کچھ۔ انہاں دا ایک پوترا وہ قرآن پاک حفظ پہ کرتا مسجد،
ایسو رومال بڑا خوبصورت ہوتا ہے، انہوں نے پسند آیا نہ کہ میں اپنے پوترے واسطے نہ رومال لے جاؤں۔ انہیں مارکیٹ جا کے مدینہ منورہ مسجد نبوی کے گیٹ کے سامنے دکان تو رومال خرید کے سنبھال کے رکھ لیا، بڑا مہنگا بھی ملیا۔ واپس آ گئے، گھر پہنچے، ملاقات ہوئیاں، تحفے تحائف تقسیم کیتے۔ اج جی وہ سڈیا پوترا ہو رہا ہے نا، تو حافظ بنتا پیا، تیرے حافظ بننے کی خوشی ہے نا میں مدینہ منورہ میں تیرے واسطے نا اے رومال لے وہ چاہ کے سر پہ رکھے، وہ کتنا خوش ہو۔ اچھا تسی سمجھ دیو گل نو کہ وہ رومال مدینہ منورہ بنیا کوئی نہیں، پتہ نہیں کہڑی مارکیٹ چ بنیا، کہڑے ملک چ بنیا، اتنے صرف وکن واسطے گیا، لیکن انہوں مسجد نبوی شریف تے مدینہ منورہ دی فضا تے ہوا تے ماحول مل گیا، اس واسطے رومال دی نسبت ہوگی مدینہ شریف دا رومال۔ چند دن گزرے، بارش ہو گئی، سارے میدان کی جگہ بھی ہو جائیے، نالیاں بھی پھر گئیاں، حافظ صاحب دی جتی جڑی نو خراب ہو، حافظ صاحب جتی صاف کرنی آ، کپڑا ملیا کوئی نہ، جتی تو خراب بھی ہوندی آ، ٹائم لگیا جاندہ، انہیں اپنا رومال لیا تو اس نال بہ کے جتی صاف کرنی شروع کر۔ رومال آیا کتوں اتوں جناب جی دادا جی دی نظر پہ گئی، ہوں اندازہ لاؤ بھی حافظ صاحب نے رومال دی بے قدری کیتی کہ نہیں، توہین کیتی کہ نہیں، کتنی ساری، دادے اور غصہ کتنا ہونا، انہیں دو چار سنا کے تھپڑ مار کے رومال کو بے ادب بدتمیز آ، تو اتنی بے ادبی کر سکتی بھی جتی میں صاف کرنا مدینہ شریف رومال نا۔ پیارے دوستو گل سمجھ نہیں ہے، بے ادبی اس بچے کی کتنی بے ادبی کی، ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ حافظ صاحب نے نا بڑی رومال ہی توہین کر سکتے، سارے انہوں نفرت نال ویکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک بندہ ہے مدینہ منورہ دی فضیلت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات نال، ٹھیک ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ نماز دا لے کے آئے، بھیجن والے اللہ دی ذات، لے کے آون والے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان آ کے تحفہ اپنے امتی نو دتا کہ اے تحفہ ان قبول کر، اور امتی نماز نہیں پڑھتا پیا، دسو وہ حافظ صاحب بڑا مجرم ہے یا ایک امتی بڑا مجرم؟ بولو تو صحیح، اس کو نہیں بھی ادبی کی تھی نماز نہ پڑھ کے۔ پیارے دوستو شریعت کے سارے احکام پر نماز ڈھیر وڈا حکم ہے شریعت۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک گل سمجھاون واسطے ارشاد فرمایا کہ جویں انسان دا جسم ہے اور جسم میں سر ہے تو ایک آرامد ہے، یہ سر لا چھڑیے تو جسم بیکار ہے، جس بندے دے دین وچ نماز کوئی نہیں ہے گی او دا دین تے اسلام نہیں۔ نماز کتنا بڑا حکم ہے انہوں سمجھنا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ایک حدیث بخاری شریف کہ امرت ان اقاتل الناس، مینوں حکم دتا گیا ہے کہ میں لوکاں نال لڑاں، جہاد کراں، قتال کراں، انہوں ماراں۔ کدوں تک؟ جنہوں تک یہ ترے کام نہ کر لیں۔ نمبر ایک، یہ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جانا، یہ نماز پڑھیں تو یہ زکوٰۃ ادا کریں، یہ ترے کام کریں تو یہ بچ گئے، نہ کر سیں تو میں انہاں لڑ سوں۔ اس حدیث پاک دی تشریح کردے ہویا ساڈے فقہ دے چار امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ،
امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ. امام شافعی، امام مالک، امام احمد انہاں تراوے اماماں دا اپنی اپنی کتاباں فتویٰ موجود ہے کہ بے نماز جنہوں کو بندہ نماز نہ پڑھے انہوں قتل کر دے. اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے شخص نو کی کرے، قتل کرے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ قتل تو نہ کرو لیکن اس نے نماز چھڈی ہے تو انہوں نپ کے قید کر دیو، انہوں روٹی پانی نہیں دینا، اتو انہوں کٹنا، یا تو سچی توبہ کر کے پکا نمازی بن جاوے تو چھڑ دیو ورنہ اتھے نو مرن دے. نماز بہت بڑا حکم شریعت. نماز کی اہمیت دل وچ آئے گی تو گل بنے گی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہ رضوان تو پوری تاریخ اسلامی دے وچ بے نماز واسطے کوئی سہولت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سمجھاؤن واسطے بھلا کی کیتا؟ فرمایا کہ من فاتت صلاۃ کانما وہ تیرا اہلہ و مال. اس بندے دی ایک نماز رہ گئی، ایک نماز رہ گئی، او دا اتنا نقصان ہویا کہ وہ گھر کوئی نہ تو وہ دے گھر کو اگ لگی تو سب کچھ تباہ تے برباد ہو. وہ نقصان چھوٹا ہے تو ایک نماز دا چھوڑنا. پیارے دوستو گل سمجھ آ، نماز شریعت دا کتنا بڑا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس حکم دی کتنی زیادہ اہمیت آئی. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات چلتی بھی، بیمار ہے، شدید درد، سر درد، بخار ہے، اتنی نقاہت کمزوری ہے کہ اٹھ کے چل نہیں سکتے. گھر تو مسجد نال اذان ہو گئی، اذان ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا عباس چچا رضی اللہ عنہما بیٹھے ہیں. فرمایا کہ مینوں اٹھاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا گیا. اتنے آ کے عباس نے موڈا دیتا، ادھر علی المرتضیٰ نے دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح کر کے بوجھ پایا کہ چل کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری اتنی آ کہ زمین تے پیر ٹک دے کوئی نہ، لیکن نماز جا کے مسجد پڑھی اور امت نو سبق دے گئے کہ جتنی کمزوری ہو جاوے نماز ایک سستی. میرے محترم دوستو، نماز کتنا بڑا حکم ہے شریعت کا. موت دے وقت جڑا بندہ وصیت کرتا ہے نا اس نو بڑی اہمیت دیتی جاتی ہے. یار اس مردی واقعی نہیں ہے گلنا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتاں فرمائی. ازواج مطہرات ساڑیاں ماواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت چل رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ مبارک ہلے، وہ تو قربان ہو کے اتنے بیٹھی ہیں. انہیں فوراً کان نال لایا کی فرماندے، آواز نہیں نکلی، ہونٹ ہلے. کان نال آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے پہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا دھیان رکھو. میرے محترم پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں کو گل سمجھ آ رہی؟ نماز شریعت دا ایڈا وڈا، چنانچہ بے نماز دی سخت سزا بیان کی. بے نماز دی، بے نماز نو معاشرے قبول نہیں کیتا گیا. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماندے کہ
کہ ہر نماز تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیال کر دیاں تے اسی ایک دوسرے نوں ویکھدے آستے اگر کوئی بندہ کسی نماز تے نہیں آیا نا تے فوراً خیال ہوندا کہ اے بندہ نماز ہے نا اسلام تو فارغ ہو گیا مرتد ہو گیا نور باللہ نماز حتیٰ کہ آکھیا گیا کہ منافق جڑا مومن ہی کوئی نہیں مومن ہی منافق ہے نا وہ بھی کدی نماز اتھے نہ غانام کر دے کہ سارے بارے یہ نہ پتہ لگ جائے کہ مسلمان ہی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تاکید فرماتے نماز او شریعت دا حکم ہے ایک بندہ روزہ رکھدا ہے حج کردا ہے زکوٰۃ دیندا ہے نفل پتہ نہیں کتنی عبادات کردا ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھدا تو او دا کوئی عمل قبول کوئی نہیں اس طرح اسلام تے دین شرط عمل دے قبول ہون واسطے کیا بندہ مومن ہے تو عمل قبول ہے ورنہ اس سے طرح اگر نماز پڑھدا ہے تو عمل قبول ہے نماز نہیں پڑھدا تو عمل قبول میرے محترم پیارے دوستوں اور بزرگوں نماز دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر ہے نماز فرض ہوندی ہے عاقل تے بالغ تے کس تے اور بالغ ہوندا ہے بچہ عموماً 15 سال کی عمر کوئی 14 سال کی عمر بالغ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد تے والدہ ماں باپ نو حکم دیتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین اپنے بیٹے بیٹی نو نماز دا حکم دیو جدوں انہاں دی عمر 7 سال ہوئے اتنی دھیان نال یہ 7 سالاں دا ایدا مطلب ہے کہ پوری نماز اس یاد کر لی انہوں نماز کے مسائل دا پتہ لگ گیا نماز دا طریقہ انہوں آ گیا وہ سکھانا کہیں امی نے بعد ابو نے تربیت نہ کرنی ماں باپ نو حکم دیتا جا رہا ہے کیا کہ 7 سال دے بچے نو کی کرو نماز فرض کدو ہونی 14-15 سال دی 7 دونے 14 آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7-8 سال پہلے ماں باپ نو ہوشیار پہ کر دیں کہ ویکھو اپنے بچے نو نمازی بناؤ کتنی بے نمازی نہ رہ جائے وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین انہوں پھینٹی لاؤ مارو سزا دیو کون کہہ رہے کون کہہ رہے رحمت للعالمین شفیع المذنبین کی فرما رہے اولاد نو کی کرو حدیث پاک پڑھ رہا ہوں جدو انہوں دی عمر 10 سال ہو جائے تو نماز میرے محترم تساں اس گفتگو تو اندازہ لایا کہ نماز شریعت کا کتنا بڑا حکم گل سمجھ آندی پئی بولو تو صحیح یار اچھا ہوں اسی اپنا جائزہ لگیے اسی اپنے بیٹے نو کٹیا ماریا ہے کدوں جدوں وہ ساری جیب وچوں پیسے کٹے ماریا کہ نہیں ماریا اسا اپنے بچے نو ماریا ہے کدوں جدوں ساڈے اکھے نہیں لگا کم تے نہیں گیا اس کی غلط حرکت کی وہ کتے ڈبے بانا کو یا شرابیاں کو بہ گیا سزا دیتی کہ نہیں دیتی بولو لیکن کدی اس واسطے انہوں ماریا کٹیا ہوئے جس نماز نہیں پڑھی ہے کوئی مثال ہے شادی نماز پڑھی ہے دعا قنوت پڑھی کیا کیا ہے نشکرو کا ولا نکفرو کا یا اللہ تیرا شکر کرنے تیری ناشکری نہیں کرنے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ اور اسی چھڑ دینے ہیں علیحدہ کر چھڑنے ہیں جیڑا تیری نافرمانی کرے
گل مثال نال سمجھ آنی. یہ صبح کم تے گیا مغرب عشاء ٹائم 1.5 دیہڑی لا کے دھکے کھا کے مشقتاں اٹھا کے گھر آیا. انہوں بھوک بھی لگی تھکایا بھی ہے چاہ بھی پینی آرام دی بھی انہوں لوڑ ہے. گھر داخل ہویا ہے تے گھر کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں اور بیوی جڑی ہے وہ اپنے بچے لے کے بیٹھی ہے تے نال وہ چہرہ جڑا ہے نا ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں نا تے پریشان ہے. آندے نال کی ہوا بخار ہوا بڑا سخت زور دے ٹائم تو میں لے کے بیٹھی نہ میں روٹی پکائی نہ میں مرچی خانہ کچھ نہیں کیتا. دیکھو نا اگ نال بڑھ گیا ایڈی بھوک غائب تھکاوٹ چاہ شارس ختم. چل ڈاکٹر سے لے چلیے پیسے ہیں جو تو فیس ہی لینی. اچھا بچہ مہینہ پا تو جا ہمسائی آل لاکھ بادی مہینہ تے 1000 روپیہ ادارہ دینا. وہ گئی 1000 روپیہ ادارہ لے گئی میاں بیوی رکشا کیتا ہسپتال بچہ داخل کرایا. اس طرح کھڑے ایک ڈاکٹر آ رہا ہے جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب سے بچہ ٹھیک ہو جائے گا. کسی شاید ہی ہوش رات دے کسی وقت جا کے بچے نے ہوش آئیے بولا بخار ٹوٹا ہے انہیں آرام کیتا سونے نہ کچھ بازارو مول لے کے تے کھدی پیتی. یہ اج دا واقعہ. کل والد صاحب گھر آئے ماں بھی گھر موجود ہے جوان بیٹا اس نے عشاء دی نماز کوئی نہیں پڑھی اور وہ سو چکے ہے. فکر ہے ماں باپ آ کے پوچھا گیا بلی سہ گیا نماز پڑھی اس کے نہیں سن بلکہ کیا کرا نے چپ کو آرام کرتا ہے پہ سامان دو خیر ہے نمازی بن جائے چلی گئی عمر چلی گئی. یہ ساری سوچ. اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں یہ نماز کی دل میں اہمیت پانی اتنا بڑا حکم. ہوں تھوڑی میں ضمیر نو جھنجوڑنا چاہنا اپنے ضمیر سے اپنے دماغ نو جھنجوڑو. تصور کرو تھوڑے دل میں شرابی دی نفرت کتنی بولو کیا اتنی نفرت بے نمازی دی ہے؟ حالانکہ بے نماز شرابی تو وڈا مجرم ہے. تھوڑے دماغ سود خور دی نفرت ہے رشوت خور دی نفرت ہے اتنی نفرت بے نماز دی ہے. بولو حالانکہ بے نماز سود خور تے شرابی تو وڈا مجرم ہے. تھوڑے دل وچ نفرت ہے چور دی ڈاکو دی زناکار دی جی سزاواں ایڈیاں سخت اللہ تعالیٰ بیان فرمائی ہیں. کیا اتنی نفرت بے نماز دی ہے دل میں؟ بولو حالانکہ بے نماز زانی ڈاکو چور تو وڈا مجرم ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں ساڈے معاشرے نے بے نماز نو نفرت دی نظر نال نہیں ویکھے تاں واسطے بے نماز ودے ودے پورا خاندان بے نماز پورا گھرانہ بے نماز. پکا نمازی تلاش کرنا پوے تو معاشرے چ آپ سوچو اتنا وڈا مجرم ہے کیا اتنے پھر اللہ دیاں رحمتاں اترنی اللہ کتنے ناراض ہو سن. حدیث پاک دا مفہوم ہے ایک بے نماز دی نحوست 40 گھراں تے ایک بے نماز ساڈے معاشرے کتنے بے نماز. کبھی غور و فکر فرمایا اے ساڈی مسجد ہے اس عمارت تے کتنا خرچہ بن چکا انہیں ویچیے تو کنے دی اس سے اندازہ بولو تو 2-4 کروڑ دی تو بنی جانی.
استنجا خانہ، وضو خانہ، لائٹاں، پکے، کتنا نظام ہے۔ پھر امام صاحب مقرر ہے، مؤذن صاحب مقرر ہے، جمعہ وہ واسطے انتظام سپیکر دا ہے کہ سارا انتظام کس واسطے؟ نماز واسطے۔ اذان ہوندی کس واسطے؟ اذان دے ترجمے تے کدی غور کیتا؟ مؤذن کی آخدا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، تاکہ سننے والا اس کا دماغ کام کرے کہ بہت بڑا حکم آ رہا ہے، کس کا؟ بڑے کا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، ہر بندہ گواہی دینا۔ میں گواہی دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول خودے بندے۔ یہ سارے اقرار کرا کے، یاد دہانیاں کرا کے کہ تو مسلمان ہے، تو اللہ دا حکم مننا، کلمہ پڑھے آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنے آئی، انہاں دا حکم ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ یہ حکم کتوں جاری ہو رہا؟ اللہ دے گھر وچ، اللہ دا نبی دا سکھایا ہے حی علی الصلاۃ، 2 دفعہ کیا ترجمہ کیے، آؤ نماز کی طرف۔ انہوں خیال آ سکتا ہے کہ یا جڑا کام میں پہ کرنا میں ڈھیر ضروری ہے کہ میری کامیابی اس کام میں شاید نماز نہ ہوئے، ادو مؤذن اگے کی آخدا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ ہون تیری کامیابی کس گل ہے؟ نماز۔ یہ حکم سنا کے پھر آخدا ہے یہ حکم چھوٹا موٹا نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑے اللہ کا حکم ہے، مان لے۔ لا الہ الا اللہ نہیں ماننے گا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی عبادت کرنے والے تو بے شک۔ سارے دوستوں بزرگوں کافی گلاں ہو گئی ہیں، گل سمجھ آئی؟ بولو تو صحیح۔ ہاں جڑا بندہ پکا نمازی نہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتا، عمر گزر گئی نماز کے قریب نہیں آیا، قرآن پاک جاندہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ علماء لکھا ہے کہ خطرہ زیادہ تر ہے کہ بے نماز دا خاتمہ ایمان تے کوئی نہیں ہو، بے نماز دا خاتمہ جدو خاتمہ ایمان تے نہ ہوئے یہ ہمیشہ واسطے۔ میرے محترم پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہن 2 گزارشاں تے گل ختم، 2 گزارشاں۔ پہلی گزارش، نماز پڑھنی کتنے ٹائم؟ ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان تے روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا فرض عین ہے، چھوڑنا گناہ کبیرہ تو بہت بڑا جرم ہے، چنانچہ نماز کسی حالت معاف کسی حالت معاف کوئی نہیں۔ قرآن پاک تو نے عجیب حکم سناوا، قرآن پاک چ اللہ فرماندے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز دی حفاظت کرو خاص کر کے درمیانی نماز، علماء لکھا عصر دی یا فجر دی، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے فرما بردار بن کے کھڑے رہو، اور اگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یہ مطلب یہ ہے کہ تھوڑے پیچھے کوئی دشمن لگ گیا، جنگل چاہے ببر شیر لگ گیا یا ادو سیلاب آ گیا، تسی ہن بھج پے ہو، بھجدیاں نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، کہ اللہ حکم فرماندے نے کہ اس سے حالت وچ نماز پڑھو، جدے تھوڑا روکے ادے ہی نیت کر کے نماز پڑھنا شروع کر دو، رکوع سجدہ دا ٹائم نہیں تے اشارے کرو، لیکن نماز معاف۔ 5واں سپارہ قرآن پاک دا
خیر تسا پہلے گل سنی کہ نہیں سنی؟ 5واں سپارہ اس اللہ تعالیٰ نے ایک نماز دا ذکر کیتا، اس نماز دا نام ہے نماز خوف۔ کی نام؟ نماز خوف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد تے تشریف لے گئے، صحابہ کرام نال ہیں، کفار تے غلبہ ہے، کافراں تے چیمگوئیاں شروع ہو گئی کہ یار ہون تے اسی ہردے پے ہاں، پر سورج ڈھلن والا ہے تے اے نماز پڑھ دین مسلماناں، نماز بڑی پیاری ہے، جدوں انہاں نماز شروع کرنی اساں ادوں انہاں نوں لے حملہ کر دے سن۔ اللہ تعالیٰ نے نماز دا طریقہ تبدیل کر چھڑیا، معاف نہیں کیتی، لیٹ نہیں کیتی۔ جہاد کرنا کدا حکم ہے اور نماز پڑھنا اللہ فرماوے نان کے بھی آج پہ شریز ران نہ لڑدے جو پہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے پیغمبر امام تساں بننا، انج کرو اپنے لشکر دے 2 حصے کر دیو، یہ وضو کر لے یا تیمم جڑا اس موقع ہے تے ایک جڑا ہے نا ادھا لشکر او دشمن دے مقابلے اوویں لڑدا رہے، اگوں نہ ڈکی رکھے تیراں نال، تلواراں نال، نیزیاں نال، ادھے آ کے تواڈے مگر نماز پڑھیں، رکعتاں پڑھنیاں 2 سفر دی نماز ہے، تسی ایک نماز رکعت پڑھا کے کھڑے ہو جانا ہے، یہ نہ تواڈے پیچھے نماز ہن ایک رکعت پڑھیے، اے ایویں اصلہ چایا ہویا خذو حذرکم واصلحتکم، قرآن پاک ہے، اصلہ اویں نیزہ تلوار تیر ہر شے اویں لائی ہوئی، اے اویں ٹردے ٹردے دشمن دے مقابلے چلے جاویں، انہاں دی نماز نہ ٹوٹ سی، او جڑے او کھڑوتے ہن او آ کے اگلی رکعت تواڈے مگر پڑھے، جدوں تسی نہ رکعت پڑھا لیسو گے تواڈی نماز 2 رکعتاں پوری ہوگی، تسی سلام پھیر لیا، ہن اے مارکا اے لوگ اے مجاہدین کی کر سن اپنی رکعت پوری کر سن، اے پھر چلے جا سن دشمن دے مقابلے تے او آ کے لشکر اپنی رکعت رندی حکم کر سن۔ نماز دا طریقہ تے اللہ تعالیٰ تبدیل کر چھڑیا، پر نماز چھڈائی۔ اصل نماز کے بارے کی مسئلہ گھرانے دے گھرانے خالی، مرد ہیں تے وہ نمازی کو نہیں، عورتاں وہ نمازی، بچیاں نو شعور ہی کوئی، شادی آ گئی تا نماز گئی، ولیمہ آ گیا تا نماز گئی، کوئی بندہ مر گیا۔ میں ایک دفعہ مطالعہ کرتا پیا کہ ایک گل ڈھونڈتا پیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دا دنیا تو رخصتی تے انتقال تقریباً پیر والے دن صبح 10-11 بجے ہے، صبح پیر دا پورا دن زور اثر مغرب عشاء، منگل فجر زور اثر مغرب عشاء، یہ نمازاں ہوگی 9 نمازاں، اور پھر منگل دی رات بدھ دی صبح، اس درمیانی رات تقریباً رات 10-11 بجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو قبر شریف وچ رکھا گیا۔ ان 9 نماز آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو چھوٹا جا حادثہ صدمہ، صحابہ کرام جتنا عشق و محبت آئی وہ بیان تو بعد، لیکن انہیں اتنے صدمے کے باوجود کسی نماز سستی سمجھنا آدھی تھوڑا جا زخم آ جائیں گے کہاں نماز، سر درد ہو گیا پھر نماز، غائب بخار ہو گیا خوشی غمی آ گئی۔ اس واسطے میرے محترم دوستوں بزرگوں 2 درخواستاں، پہلی درخواست کہ نماز ہمیشہ کے پابندی نال پڑھو، ہمیشہ کے، بیمار ہو تم، مسافر ہو تاں، گھر ہو تاں، خوشی ہے تاں، غمی ہے، کسی حالات وچ نماز چھوڑنا، مؤخر دیر پابندی نال پڑھو۔ دوسری گزارش، نماز سکھ کے پڑھنی، نماز
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این نماز پڑھو جی میں نماز پڑھ دیا ہوں. نماز کے شرائط ہیں، ارکان ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، نماز کا طریقہ ہے، نماز کی قرات ہے. اس سے میں بیان شروع کیا تو کافی دیر ہو جانی، میں مختصر ایسی پڑھ دیا نا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تجوید نال پڑھنا، صحیح تلفظ نال. و تبارک اسمک و تعالی جدک ہے. ساڈے اکثر دوست کی پڑھ دیں و تعالی جدک، لام لمبیا. تعالی کا ترجمہ ہو رہے، تعالی کا ترجمہ ہو. نماز نو سیکھنا ہے، یہ الفاظ بھی ٹھیک کرنا، یہ مسائل بھی. یہ دوسری گزارش ہے. تیسری گزارش، آپ تو نمازی بنے ہو، گھروں شروع کرو. گھروں آپ پکے نمازی بنو، تھوڑے سب دیاں بیویاں پکی نمازی ہو. پھر تھوڑی اولاد 7 سال کی عمر تو پہلے بچہ نماز سیکھ جائے. گھر عورتیں نماز پڑھنی، مرد پڑھتے ہیں تو بچے نال پڑھتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں. جی پڑھساں ہیں تو وہ پڑھساں. ساڈے مدارس ہیں، اسی اتنے صبح دے ہاں بھی نماز فجر کہیں پڑھی. وہ جناب جی 200 بچہ ہے تو 50 بچہ کھڑا ہوا، 150 بچے نماز کو نہیں پڑھے ہیں نافذ. لیکن ان سے سزا دن ہونی، کٹنا ہے گا، کوئی سزا دینا کن پن. اچانک میں سوال کیتا، میں نے کہا بیٹا تم نے نماز نہیں پڑھی، تمہارے ابو نے پڑھی تھی، تمہاری امی نے پڑھی تھی، بڑے بھائی نے پڑھی تھی. میں کہ بیٹا بیٹھ جاتے نہیں، سزا دینا کا کوئی فائدہ میرے بڑکی کو. یار ابا پڑھے گا نماز، اماں پڑھے گی تو بچے بھی. جی ابا امی کوئی نہ پڑھیں تو پھر بچے. اس واسطے گھر محنت کرنی ہے، گھر تو شروع کرنا. اچھا یہ گل دسو بھی انہاں دی روٹی کپڑا مکان تے انہاں دی دنیاوی ضروریات، آٹا گھی ہیں سبزی سارا کچھ، یہ جو تمہیں فکر ہے انہاں دی دنیا بن جاوے، انہاں دی آخرت سنور جاوے، یہ فکر کوئی. یہ تیسری گزارش ہے، گل ختم پہ کرنے ہاں. تیسری گزارش ہے کہ گھر کو شروع کر کے پھر خاندان دے وچ ہمسایاں دے وچ نماز دی محنت کرو تاکہ معاشرے دا ہر فرد نمازی. جس دن 51% نمازی بن گئے، کتنے اس دن انقلاب آ جائے. اللہ کی رحمتاں وسع. ہن نمازی کنے 5%، 7%. دیر خوش ہو جاؤ تو 10%. لیکن میرے محترم اگر سارے اس محلے دے اس مسجد کے متعلقہ لوگ نماز قیام جگہ ملنی پہ کہ بھائی اساں خود پکا نمازی بننا ہے. اور پکا نمازی بنانے دو گلا، روزانہ پابندی نال 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنی ہے تو انہوں صحیح بھی کرنا ہے، الفاظ بھی ٹھیک، تو مسائل کا بھی پتہ، مسائل کا بھی پتہ. ایک لطیفہ آ گیا دماغ وچ، سچا واقعہ ہے. ساڈے مفتی صاحب عالم ہیں، انہاں بیان کیتا ہے. انہاں دسیا سانوں بڑی ہنسی ہے. کہتے ایک جگہ تے میں نماز پڑھدا پیا، میرے نال ایک عام بندہ بھی نماز پڑھدا پیا. نماز پڑھیا تو وہ سجدہ صاحب کر لیا. کی کیتا؟ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو میں پوچھا بھائی تسی سجدہ صاحب کیتا، تھوڑی نماز تو پوری کی غلطی ہوئی ہے؟ کہ میری تھوڑی جی ہوا خارج ہو گئی. بھائی تھوڑی جی ہوا خارج ہو گئی ٹوٹ جاتا، نماز ہوتی کوئی نہیں. وہ سمجھا بھی نہیں یار سجدہ صاحب کرنا نماز. مسائل تو کسی نے واقفیت ٹوٹی کیویں، نماز خراب کیویں. اس واسطے بیان ختم. اللہ نے کچھ عرض کیتا ہے، اپنی بارگاہ قبول فرمایا، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے تواڈے واسطے چھوٹا جا تحفہ لایا.
اذا آئیں آؤ نماز سیکھیں. اس سے تجوید بھی ہے، قرات بھی ہے.